زمین کا کرم فضل احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج ایک بار ترجمہ اور تفسیر قرآن کورس کی کلاس میں پھر ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل ایک ضروری اجلاس میں مجھے جانا پڑ گیا تھا، رات تقریباً 1:30 بجے میری وہاں سے واپسی ہوئی تھی۔ تو یوں کل ہماری چھٹی ہو گئی۔ تو آج کیا خیال ہے، کل کا اور آج کا دونوں دنوں کا آج ایک ساتھ پڑھ لیں؟ جی گھڑی دیکھنے لگتا ہے سب۔ نہیں، کل کا جو ٹائم گیا، آج کا جو ٹائم ہے صرف اسی ٹائمنگ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق کی ابتدائی 2 آیتیں ہم نے مخارج کے ساتھ پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیا تھا اور مختصر تفسیر بھی ہم نے سنی تھی، کہ جس میں ہمیں وظیفہ بھی پتہ چلا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو معوذتین کہتے ہیں، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے، جادو سے حفاظت کے لیے، لوگوں کی میری نظر سے حفاظت کے لیے، کسی پر نظر لگ گئی ہو، کسی پر جادو ہو گیا ہو، اس کے لیے بھی یہ پڑھ کر دم کیا جائے، پانی پر پڑھ کر پلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان صورت مبارکوں کی صدقے میں شفا عطا فرماتا ہے۔ رب کے کلام میں شفا ہی شفا ہے، بس ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ ہم اپنی زبانوں سے جھوٹ، غیبت، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، گالی گلوچ، گانے باجے، نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہوگا جو ہم سرزد نہیں کرتے، تو گناہوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہماری زبانوں سے تاثیر ختم ہو گئی۔ فلق و ناس پڑھتے ہم بھی ہیں، دم ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کی کلام میں تو اثر ہے، لیکن ہم نے اپنی زبانوں کی تاثیر ختم کر دی، جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، وعدہ خلافیاں کر کے، گالی گلوچ کر کے، اور اپنی زبان سے نہ جانے کون کون سے گناہ کر کے آج کلام الہی کی تاثیر ہم سے دور ہو گئی۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جادو تک سے حفاظت کرواتی ہے۔ جس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ اس انداز میں سورہ فلق اور ناس پڑھیں کہ پہلے بسم اللہ، پھر فلق، پھر بسم اللہ، پھر ناس، بسم اللہ کے ساتھ فلق، پھر ناس، پھر بسم اللہ کے ساتھ فلق، پھر ناس، اس طرح ترتیب سے 3 مرتبہ پڑھیں۔ صبح شام پڑھ کے جادو والے پر بھی دم کریں گے نا، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم اس صورت مبارک کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، شروع سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پھر اگلی آیت پہ پہنچیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پھاڑنے والا ہے، یعنی جو صبح لانے والا ہے۔ رات چھٹ جاتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا برب الفلق، یہ صبح لانے والی ذات اللہ ہی ہے۔
رب عز و جل ہی ہے، یعنی میں اس رب عز و جل کی پناہ طلب کرتا ہوں جو صبح کا لانے والا ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ فرمایا من شر ما خلق، پڑھیں من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے۔ اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی، جو مخلوق نظر آتی ہو یا نظر نہ آتی ہو، مذکر ہو کہ مؤنث، انسانی مخلوق ہو یا جنات کی مخلوق ہو، ہر مخلوق کے شر سے، یعنی شر یعنی برائی سے۔ انسان کی بھی تو برائیاں ہوتی ہیں نا، جنات کی بھی برائیاں ہوتی ہیں، تو ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آگے ومن شر ما، ومن شر غاسق، ومن شر غاسق، ومن شر غاسق، ومن شر غاسق، تلفظ درست کریں، غاسق غاسق غاسق، ومن شر غاسق اذا وقب، اذا وقب، اذا وقب۔ اس میں دیکھیں ایزا نہیں ہے، دونوں دانتوں کو ملائیں گے نہیں، ایزا نہیں، بلکہ زبان کو اوپر والے دانت پہ لگائیں گے، اذا 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 وقب، اذا وقب، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اذا وقب، ومن شر النفاثات، ومن شر ومن شر نفاثات، نفاثات نفاثات نفاثات، سات سین نہیں ہے، تا ہے، بغیر سیٹی کی آواز سے، نفاثات۔ جب زبان کو اوپر کے دانتوں پہ لگائیں گی نا تو سیٹی کی آواز ختم ہو جائے گی، نفاثات نفاثات نفاثات، ومن شر النفاثات فی العقد، فی العقد، فی العقد، فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، اذا حسد۔ ٹھیک ہے، یہ چونکہ صورت ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں انشاءاللہ ہم نے تلفظ کے ساتھ بہتر بنا دی۔ اب آئے عربی گرامر کے اوپر، واحد سے لے کر عشرہ تک، ایک سے لے کر 10 تک، 1 سے لے کر 10 تک ہم نے گنتی پڑھ لی، پڑھ لی یا یاد کر لی؟ کیا کہوں؟ یاد کر لی۔ سب نے یاد کر لی؟ اپنی مرضی سے کوئی بھی سنائے، پڑھائے کوئی بھی، میں نہیں کہہ رہا، خود اپنی مرضی سے کوئی بھی پڑھاؤ، پڑھاؤ، شاباش، کوئی بھی کھڑا ہو، پڑھاؤ نا، پڑھایا کریں، پڑھانے سے پڑھنا آتا ہے۔ واحد، واحد، اثنان، اثنان، ثلاثة، ثلاثة، أربع، أربع، خمس،
خمس ست سبع ثمانية تسع 10 اب ہاتھ کا اشارہ کر کے پڑھاؤ. واحد واحد اثنان ثلاثة أربع خمس ست سبع ثمانية تسع 10 اور کوئی ماشاء اللہ. اور پڑھائیں شاباش، کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہوا؟ واحد اثنان ثلاثة أربع خمس ست سبع ثمانية تسع 10 اور کوئی پڑھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واحد اثنان ثلاثة أربع خمس ست سبع ثمانية تسع 10 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسکولوں میں بھی عموماً ابتدائی درجے میں نا یہ گنتی اس طرح پڑھائی جاتی ہے دہائی تک، یعنی 10 تک، اور پھر مکمل جتنی دہائیاں ہوتی ہیں نا، جیسے 10 20 30 40، پھر اس کو ذہن میں بٹھایا جاتا ہے. تو 10 کو کیا کہتے ہیں؟ عشرن. 20 کو کیا کہیں گے؟ عشرین. 30 کو کیا کہیں گے؟ ثلاثین. آپ ذہن میں بٹھائیں. 3 کو کیا کہتے تھے؟ ثلاثتن. تو اسی کی دہائی بنا دیں گے ثلاثون. کیا کہیں گے؟ اس کو عشرین بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشرون بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عشرون ثلاثون. اب 40 کو کیا کہیں گے؟ بنائیں خود. اربعون. 4 کو کیا کہتے تھے؟ تو اسی سے بنے گا اربعون. کیا بنا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. 5 کو کیا کہتے تھے؟ تو 50 کو کیا کہیں گے؟ ہاں خمسون. سب کی آواز نہیں آ رہی. بہت دیر بعد ہوگا. صحیح ہے. صحیح. یہ صرف سمجھے 5 دہائیاں ہو گئی. اب اگلی جو ہوں گی وہ آپ خود بنائیں گے. بنانے کا طریقہ بتایا نا میں نے. وہی گنتی 1 سے لے کر 5 تک کی ذہن میں رکھے. واحد تھا وہ 10 کو کہہ رہے تھے عشرن، پھر اس کے بعد 20 آ گیا عشرون. وہی 3 کو کہہ رہے تھے ثلاثہ تو ثلاثون. 4 کو اربعون کہہ رہے تھے تو اربعون. خمسون کہہ رہے تھے 5 کو تو اسی سے. اور 6 کو کیا بولتے ہیں؟ تو 60 کو کیا بولیں گے؟ آسان ہے. 7 کو کیا کہتے ہیں؟ تو 70 کو کیا کہیں گے؟ اور 8 کو کیا کہتے ہیں؟ تو 80 کو کیا کہیں گے؟ ثمانون. ٹھیک ہے. 9 کو کیا کہہ رہے تھے؟ اور 90 کو کیا کہیں گے؟ 10 کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 کو کیا کہیں گے؟ ماعن. یہ پیر کو بتاؤں گا. صحیح ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. اب آپ کے پاس بھی چلو میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہیں، کلاس لگے گی نہیں. تو 100 کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ آپ پوچھ کر آئیے گا کسی سے. اگر دیکھ کر آ سکتے ہو تو اچھی بات ہے، دیکھ کر آئیں. کسی کتاب میں سے دیکھیں. صحیح ہے. یہ نہیں نیٹ پہ جائیں اور فٹافٹ وہ تو پوری گنتی بتا دے گا آپ کو. موبائل سے نہیں دیکھنا.
ٹھیک ہے، کسی کتاب سے دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ سو سو کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا؟ عربی میں سو کا عربی میں کیا ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر اور مددگار ہو۔ دعا کون سی پڑھیں آج؟ جی اچھا دعا بچہ کہہ رہا تھا جو آپ کو جانوروں کا نام پڑھا دے دوبارہ لکھنے ہیں۔ دوبارہ پڑھا دیں۔ کسی کو ذہن میں ہے کیا کیا کون کون سے جانور بتائے تھے میں نے؟ جانوروں کے نام جو بتائے تھے، بقرۃ بقرۃ گائیں، گائے